بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم، اسکالرس اور اردو سے محبت کرنے والے تمام دوستوں کو سلامتی کی دعائیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جو کہ گزشتہ موضوع سے جڑا ہوا ہے، حجاب امتیاز کا افسانہ مہمانداری۔ جن طالب علموں کو اس افسانے کی ضرورت ہو یا اس پر تجزیے کی ضرورت ہو، وہ حجاب کا تفصیلی تعارف، وہ قدیم اداس رات جو ان کا افسانہ ہے جس پر ہم نے تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کی ہے، اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ سوال کا تقاضا ہے تو ہم مختصر سا حجاب پر بات کریں گے، ان کا ابتدائی تعارف کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں ہم جو افسانہ ہے مہمانداری اس پر بات کریں گے، اور تیسرے مرحلے میں یہ جو افسانہ ہے اس کی اردو افسانے کی روایت میں اس کی حیثیت یا اس کے معیار یا اس کے مقام کا تجزیہ کریں گے۔ ان تینوں مراحل پر جو ہمارے سورسز ہیں، جنہیں حوالہ جات کہتے ہیں، وہ پرائمری ہوں گے، یعنی افسانہ مہمانداری ہمارے مطالعے میں رہا، حجاب کے جو آئلی حالات ہیں، ہمارا ماخذ خود جو حجاب کے زندگی کے متعلق مختلف کتب ہیں وہ رہا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حجاب امتیاز معروف جو ہمارے مصنف ہیں، امتیاز علی تاج، جن کے ساتھ انارکلی ڈرامہ منسوب ہے اور چچا چھکن کا کردار منسوب ہے، ان کی شریک سفر رہی ہیں، اور ان کی بیٹی یاسمین طاہر لاہور میں مقیم ہے۔ حجاب پر ڈاکٹر مجیب احمد خان نے پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا، جو منظر عام پر بھی آ چکا ہے، اور اس کا عنوان بھی حجاب امتیاز شخصیت اور فن ہے۔ اس سے آپ کو حجاب امتیاز کے بارے میں تمام تر تفصیلات مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہندوستانی فکشن نگاروں پر، خواتین فکشن نگاروں پر شائع ہوئی، اس میں حجاب پر تفصیل سے موجود ہے۔ ایک کتاب جو ہے اردو ناول میں عورت کی عکاسی شائع ہوئی، یہ دونوں کتابیں دہلی سے شائع ہوئی ہیں، ان میں حجاب پر تفصیلی مواد آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر ہم حجاب کی شخصیت کو سمجھنا چاہیں تو وہ 1908 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئی، اور والد کا نام محمد اسماعیل تھا، جو نظام حیدرآباد کے فرسٹ سیکرٹری تھے۔ ان کی والدہ عباسی بیگم خود مصنفہ تھیں، اور اب اس زمانے میں نثر نگاری کرتی تھیں، لکھتی تھیں، اور ان کی والدہ نے حجاب کی تربیت پر خوب توجہ دی۔ ان کی جو فکشن نگاری ہے اس میں والدہ کا بڑا کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاب نے اپنی پہلی تحریر 12 برس کی عمر میں لکھی، جس کا عنوان ایک ناتمام محبت کی کہانی تھا۔ حجاب کے جو افسانے ہیں، جنہیں فسانے بھی کہتی ہیں، وہ خود انہیں شاعرانہ مضامین کہتی ہیں، شگفتہ تحریریں کہتی ہیں، یہ ابتداً رسائل میں چھپتے رہے۔ ان کی بے شمار کتابیں ہیں، صنوبر کے سائے، پاگل خانہ، ممی اور دوسرے افسانے، اور اس طرح پورا ایک سلسلہ ہے۔ کیونکہ حجاب نے جو باقاعدہ تعلیم ہے وہ اردو اور عربی اور موسیقی کی حاصل کی، یہی وجہ ہے کہ ان کی اردو پر بہت خاص گرفت تھی۔ 1929 میں جو امتیاز علی تاج نے انارکلی کا ایڈیشن چھپوایا اور وہ کتابی صورت میں منظر عام پر آیا، امتیاز نے اس کا انتساب حجاب کے نام کیا۔ حجاب کا جو ابتدائی نام ہے، جو خاندانی نام ہے، وہ حجاب اسماعیل ہے، جبکہ امتیاز علی تاج سے شادی کے بعد ان کا نام حجاب امتیاز علی تاج ہو گیا۔ یہ بھی آپ کو ذہن نشین رہے کہ حجاب اور امتیاز علی تاج کی شادی کا سبب سجاد حیدر یلدرم بنے۔ بعض ناقدین نے یہ بھی لکھا کہ باقاعدہ ان کی کوششوں سے یہ دو لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، اور 1934 میں ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے ٹھیک چوتھے سال یا 3 سال بعد ان کی بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک ہی اولاد تھی بیٹی یاسمین طاہر، جو لاہور میں ہی مقیم ہے، کیونکہ 1908 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہونے والی حجاب امتیاز نے 1999 میں لاہور میں وفات پائی، اور وہیں ان کا مدفن ہے۔ اور جبکہ خود اگر ہم امتیاز علی تاج کو دیکھیں تو ان کا سال پیدائش 1900، جبکہ سال وفات 1970 ہے، اور امتیاز علی تاج ایک باقاعدہ لاہوریے تھے، لاہور میں پیدا ہوئے اور لاہور میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ امتیاز کے ساتھ ایک اور جو بالکل مختلف بات ہے، جس سے آپ ان کا جو خاندانی پس منظر ہے اسے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور جس ماحول میں ان کی پرداخت ہوئی
اس سے بھی آپ آگاہ ہو سکتے ہیں کہ حجاب امتیاز نے ہندوستان میں ایک فلائنگ کلب کو جوائن کیا ہوا تھا، اس کی رکن تھیں، وہ ممبر تھیں، اور اس کی رکن ہونے کی وجہ سے وہ باقاعدہ جہاز اڑایا کرتی تھیں، اس لیے انہیں ہندوستان کی پہلی خاتون پائلٹ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حجاب نے ناول لکھے، حجاب نے افسانے لکھے، حجاب نے شگفتہ مضامین لکھے، حجاب نے شاعرانہ تحریریں لکھی۔ وہ خود اپنی کہانیوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتی رہتی ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ان کا افسانہ مہمانداری ہے۔ اس افسانے کا متن اگر آپ رسائی حاصل کریں اس تک، جو کہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ریختہ کی لائبریری ہے، مجھے ایک طالب علم نے بتایا، اسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ریختہ کی لائبریری پر میں بھی یہ افسانہ مہمانداری موجود ہے۔ اس افسانے کی ابتدا میں ہی اوپر حجاب نے 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں جن میں یہ درج ہے کہ یہ ایک جاسوسی کہانی ہے جو 2 سہیلیوں کے سفر اور ایک رات کی بارے میں بتاتی ہے۔ اس کہانی کے جیسا کہ ہمارا ایک طرز تجزیہ ہے کہ ہم کرداروں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، کرداروں کے ناموں کے جو مطالب ہیں ان سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی بات پوشیدہ ہو، کوئی نکتہ مضمر ہو تو اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کیا کہانی یا کسی بھی ادب پارے کی تفہیم میں نام مددگار ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ مہمانداری، جیسے کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی مہمان اور میزبان کے باہمی تعلق کے کوئی فسانہ ہے، جسے خود مصنفہ جاسوسی کہتی ہیں۔ میری رائے میں جب انہوں نے اسے جاسوسی کہہ دیا تو انہوں نے اس کے معنی محدود کر دیے۔ اگر آپ افسانے کی قرأت کریں تو اس کے معنی جاسوسی سے آگے کے ہیں۔ یہ جاسوسی کہانی ہونے کی نسبت کچھ اور ہے جس پر ابھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میں انجام پر آپ کو حجاب کی کتابوں کا بھی تفصیلی بتاؤں گا کہ ان کی کون کون سی کتابیں کب کب شائع ہوئیں اور ان کی پاس کل کتنی کتابیں ان کی شائع ہوئیں۔ تو مہمانداری میں کہانی کے 3 خواتین کردار ہیں جن میں 2 وجودی کردار ہیں، روہی اور وہ پچھلی کہانی میں بھی تھی ہمارے جسوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کا دوسرا افسانہ ہم نے پہلے مطالعہ کیا وہ قدیم اداس رات، اس کے بھی یہی 2 کردار ہیں۔ روہی جو مصنفہ ہے یا جو کہانی بیان کرتی ہے، اور اس کی قریبی دوست یا اس کی ایک ہی سہیلی جس پر وہ بھروسہ کرتی ہے، جس سے وہ اپنا ہر دکھ درد بانٹتی ہے، جس کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ بتانا چاہتی ہے، وہ اس کی سہیلی جسوتی ہے۔ جبکہ اس میں ایک کردار ایسا ہے جو غائب ہے، جس کا تعارف کرایا جاتا ہے، جس کی کچھ خوبیاں بتائی جاتی ہیں، جس کے بارے میں بہت سے منظر کھینچے جاتے ہیں، جو ایک طرح سے کہانی میں وارد بھی ہوتا ہے، لیکن کہانی اپنے انجام تک پہنچتے پہنچتے اس کردار سے تہی ہو جاتی ہے، اور وہ کردار مادام ہمراہ کا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جسوتی کے معنی میوہ کے ہوتے ہیں، روئی کے معنی روح کے یا گلاب کے پھول کے ہوتے ہیں، اور ہمراہ کے معنی جو ہے وہ ایک ایسے سرخ پھول کے ہوتے ہیں جو مختلف مشکل سے ملتا ہو، نایاب ہو۔ یہ جو مادام ہمراہ ہیں یہ ایک وادی ہے، کھنڈرات کی وادی ہے سمرد۔ اس وادی کے نشانات ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، جتنا میں اس کو ڈھونڈ پایا یہ شاید ایک علاقہ ہے جو بلوچستان یا سندھ کی طرف کہیں پایا جاتا ہے، اور قدیم ہونے کی وجہ سے اس میں کھنڈرات ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے جو مشہور شاعر ہیں ابن انشا، ان کی ایک نظم بھی ہے، اگر آپ تھوڑی تکلیف کریں، ان کا ایک شعری مجموعہ ہے اس آباد خرابے میں، اس میں وہ نظم شامل ہے، اور اس نظم کا عنوان ابن انشا نے داستان ماروی سے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت طویل نظم ہے، اور اس میں ابن انشا نے سمرد کا مصر میں اس اسم کو استعمال کیا ہوا ہے۔ میں وہاں سے کچھ مصرے اس کے اپنی یادداشت کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سمرد کے معنی کیا ہے۔ داستان ماروی سے یہ ایگزیکٹ وہ حصہ ہے، حتمی طور پر وہ جگہ ہے جہاں سمرد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نہ مسکان اب نہ بالوں میں تیل، جدھر اس کا مالیر آباد ہے، یا مالیر میرے فہم کے مطابق ملیر ہوگا۔ یہ کراچی کا آپ سب جانتے ہیں ایک مخصوص علاقہ ہے ملیر، اور یہاں چونکہ ماروی کا کردار سندھ سے وابستہ ہے، اور سندھ کی زمین کو ماروی کی زمین کہا جاتا ہے، اور سندھ اور بلوچستان کے جو صحرائی علاقے ہیں انہیں یہاں یہ ماروی کا مسکن سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے عشق کی کہانی ان علاقوں سے منسوب ہے۔
تو وہی ہے کہ نہ مسکان لب پر نہ بالوں میں تیل، جدھر اس کا مالی آباد ہے ادھر رخ ہے ہونٹوں پہ فریاد ہے، ادھر رخ ہے ہونٹوں پہ فریاد ہے، میں مادر کی سمرد میں مارو کی ہوں، تیرے گھر کی خوشیوں کو خوشیاں کہوں۔ اب یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ سمرد ایک کردار ہے جس کے ساتھ ماروی اپنے تعلق کو ظاہر کر رہی ہے کہ میرا جو سارے کا سارا رشتہ ہے، جو میری جڑت ہے، جو میری محبت ہے، جو میری وابستگی ہے، وہ سمرد کے ساتھ ہے۔ نہ مسکان لب پر نہ بالوں میں تیل، جدھر اس کا مالی آباد ہے ادھر رخ ہے ہونٹوں پہ فریاد ہے، میں مادر کی سمرد میں مارو کی ہوں۔ اب مارو ایک اور خطہ ہے سندھ کا جس سے آپ سب آگاہ ہیں، اور یہ بھی ماروی کی کہانی سے جڑا ہوا ہے۔ جب بھی ہم ماروی کی کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں ماروکی کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے۔ تیرے گھر کی خوشیوں کو خوشیاں کہوں، اور یہ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سمرد ہے یہ کوئی ایک ایسا علاقہ ہے جس سے وابستگی ہے، اور نام بھی ہے، اسم مذکر ہے، اور اس اسم مذکر سے ہم واپس اپنے جو موضوع ہے مہمانداری اس کی طرف آتے ہیں، جو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ جو تفصیلی تذکرہ ہے حجاب امتیاز کا، میں نے تمام تر تفصیلات پہلے سے جو وہ قدیم مداثرات کی جو گفتگو ہے ہماری اس میں اس کو بیان کر دیا، اور وہ طالب علموں کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں مہمانداری میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ دو سہیلیاں ہیں، جسوتی اور روہی۔ روہی کے معنی روح کے ہیں، دل کے ہیں، گلاب کے پھول کے ہیں، جسوتی کے معنی میوہ کے ہیں۔ اب یہ دونوں آپس میں دوستے ہیں، اور ان میں سے روہی یہ چاہتی ہے، جو مصنفہ ہے، جو کہانیاں لکھتی ہے، جو شعر کہتی ہے، جو معروف ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ سمرد کے کھنڈرات گھومنا چاہتی ہے۔ جب وہ یہ بات کر رہی ہوتی ہے تو ان کے جو خاندانی معالج ہیں ڈاکٹر گار وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پر تھا تو سمرد سے گزرتے ہوئے ایک حادثے میں جو مادام ہمراہ ہیں وہ برے طریقے سے زخمی ہو گئیں، اور خوش بختی سے چونکہ میں وہاں پہنچ گیا تو میں ان کی زندگی بچانے کا سبب بنا، لہٰذا تب سے کئی برس گزر چکے ہیں۔ مادام ہمراہ مجھے دعوت دیتی رہتی ہیں کہ میں ان کے علاقے میں آؤں اور ان کھنڈرات کو دیکھوں اور ایک تجربہ کروں، اور وہ میری میزبانی کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے، چونکہ آپ کی خواہش ہے، آپ ان کھنڈرات کو دیکھنا چاہتی ہیں، تو آپ میری جگہ چلی جائیں، میں مادام کو خط لکھ دیتا ہوں اور وہ آپ کی میزبانی کریں گی، اور آپ کو بہت اچھا لگے گا وہاں رہ کے۔ یہاں وہی جو حجاب کا طریقہ کار ہے جو رومانوی مصنفین کرتے ہیں، فطرت نگاری۔ فطرت نگاری کی اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ 19ویں صدی میں فرانس سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں جو عمومی زندگی کا بیان ہے اس پر کو بیان کرتے ہوئے جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ مظاہر فطرت اور خود انسانی مزاج کے جو فطری پہلو ہیں ان سے کام لیتا ہے، ان سے استفادہ کرتا ہے، اور اپنی بات کو پورا سر بناتا ہے، اس میں احساس اور جذبے کی رنگینی پیدا کرتا ہے۔ یہ پہلو ہمیں رومانوی جو نثر نگار ہیں، فکشن نگار ہیں، ان میں سجاد کے ہاں بھی اور حجاب امتیاز کے ہاں بھی اپنی پوری رانائی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ سجاد کے ہاں یہ جزیات نگاری طویل تر ہوتی جاتی ہے، جبکہ حجاب امتیاز کے ہاں یہ مختصر ہوتی ہے، اور تھوڑی سی جزیات نگاری کے بعد یا اثر ڈالنے کے بعد، چاند کا تذکرہ کرنے کے بعد، چنبیلی کا تذکرہ کرنے کے بعد، سرو کے درختوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، چیڑ کے درختوں کا، پرندوں کا، چیلوں کا، اور اب جو ایک منظر نامہ ہوتا ہے جہاں بھی کردار موجود ہیں، اگر کردار گھر میں ہے تو کمرے کا تذکرہ، اگر کردار باغیچے میں ہے تو باغ میں پھیلی خوشبو کی کہانی، باغ پر آسمان کا منظر، ستاروں کا منظر، چاند کا منظر، اگر کردار کہیں باہر ہیں، سڑک پر ہیں تو سڑک کی کہانی اور مجموعی فضا۔ یہاں بھی جب ڈاکٹر گار انہیں کہتے ہیں تو وہ شرط باندھتی ہیں جو روہی ہیں کہ میں اسی صورت میں جاؤں گی اگر میری دوست جسوتی میرے ساتھ جائے گی، اور جسوتی یہ شرط باندھتی ہے کہ ہم اس وقت جائیں گے جب ڈاکٹر گار ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ڈاکٹر گار پہلے لیت و لال سے کام لیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ لوگ آگاہ ہو، میری کتنی مصروفیات ہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے میں یہ سفر کروں، میں بوڑھا بھی ہوں اور میں اتنا لمبا سفر کروں اور پھر کسی کے گھر جا کے رہوں، تو اور اس میں میرے کام کا بھی حرج ہوگا۔ تو لیکن پھر وہ تھوڑے دیر کی بحث مباحثے کے بعد یہ مان جاتے ہیں، لیکن اس شرط پر مانتے ہیں
کہ جو جسوتی ہے وہ ان کا بیگ تیار کرے گی، سفری بیگ تیار کرے گی، اور جو روہی ہے وہ ان کی نسوار کی ذمہ داری لے گی، کیونکہ ڈاکٹر گار نسوار رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نسوار دانتوں میں کہیں حلق میں، میں تو نہیں جانتا معذرت کے ساتھ، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنا ایک ہونٹ آگے کھینچ کے تو کہیں نسوار ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ اسے جما رہے ہوتے ہیں، تو وہ نسوار چونکہ اپنے گلے میں رکھتے ہیں یا منہ میں رکھتے ہیں، دہانے میں رکھتے ہیں، تو وہ روہی کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ ان کی نسوار کو سنبھالے گی۔ اب روہی کو نسوار سخت ناپسند ہوتی ہے اور وہ یہ شرط بھی منظور نہیں کرنا چاہتی، لیکن چونکہ اس کی خواہش بڑی شدید ہوتی ہے اس مورت کے کھنڈرات دیکھنے کی، لہذا وہ اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیتی ہے اور حامی بھر لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ہفتہ بھر میں اس سفر کے لیے نکل جائیں گے، اور ڈاکٹر گار جو مادام ہمراہ ہیں اس سے خط بھیج دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ ہم کچھ دن میں 8-10 دن میں آپ کے پاس آئیں گے، آپ نے ہماری میزبانی کرنی ہے، اور پھر ہم کھنڈرات دیکھیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ اس دوران کہانی میں ایک جست ہے، دوسرا گو اس کا اظہار تخلیق کار نے نہیں کیا، لیکن اس کے بعد پھر ان کے سفر کا معاملہ آ جاتا ہے۔ جسوتی ڈاکٹر گار کا بیگ تیار کرتی ہے، اور وہ ڈاکٹر گار کی ہی کار میں، جسے مصنفہ نے چھوٹی ہیمنیٹ لے لکھا ہے، یہ میم نون ٹے لام بڑی لے، یہ ایک کار ہوا کرتی تھی مخصوص 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں، جس سے لوگ جو امراء تھے، جو امیر لوگ تھے ہندوستان کے، وہ استعمال کرتے تھے، اور یہ ایک قدیم کار تھی، ایسا نہیں ہے کہ اپنے زمانے کی یہ کوئی ماڈرن کار تھی، جیسے آج کے زمانے میں آپ سمجھیں کہ ایف ایکس ٹائپ کوئی گاڑی، تو جو بوڑھوں کے لیے، یا خیبر ٹائپ جو کوئی گاڑی جو بزرگوں کے لیے تو بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن نوجوان نسل اس سے دور رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک الفت کا تعلق نہیں بناتی، وہ اپنی کار پر سفر پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو جسوتی ہیں وہ گاڑی چلاتی ہیں، اور جو روہی ہیں وہ ان کے ساتھ پہلی نشست پر، ڈرائیور کے جو ساتھ نشست ہوتی ہے وہاں بیٹھتی ہیں، جبکہ ڈاکٹر گار پیچھے سو جاتے ہیں اور وہ بڑبڑاتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں۔ تو چلتے چلتے وہ ایک بیابان سڑک پر جا رہے ہیں، یہاں پھر وہی فطرت نگاری ہے اور جزیات نگاری ہے، جس میں مصنفہ اطراف کا حال بیان کرتی ہیں، کیسے سڑک پر ہو کا عالم ہے، اور چونکہ گرمی ہے، مئی کا مہینہ ہے، اور وہ رات کو سفر کا ارادہ کرتے ہیں، جو رات کا کھانا کھانے کے بعد، تو انہیں اندھیرے میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور کوئی آدھے سفر کے بعد یا اس سے زیادہ سفر کے بعد اچانک سے جو جسوتی ہیں وہ کار روک دیتی ہیں، تو روہی اس سے معلوم کرتی ہے کہ تم نے کار کیوں روکی ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے نہیں روکی، جبکہ کار خراب ہو گئی ہے۔ وہ اس کی چھان پھٹک کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ چلے، کار نہیں چلتی، یہاں تک کہ ڈاکٹر گار بھی اٹھ کر اپنی گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں، ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں، تو انہیں بتایا جاتا ہے نہیں، ہماری کار خراب ہو گئی ہے۔ یہاں پر اب جو منظر ہے ہیبت ناک کھینچتی ہیں، شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں مصنفہ نے اپنی تحریر کو جاسوسی کہا ہے، کیونکہ یہاں ایک خوفناک فضا مصنفہ تعمیر کرتی ہیں کہ گہرا اندھیرا ہے، اور دور سے الوؤں کے جو پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے، اور ایک ایسا سکوت ہے کہ ایک بڑا پرندہ قریب سے گزرتا ہے، تو جو جسوتی ہے وہ خوف کے مارے اپنی دوست روہی کے ساتھ لپٹنا اور اس کے پر جھپٹنا شروع کر دیتی ہے، اور اس سے چمٹ جاتی ہے۔ اب جبکہ روہی کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ وہ سفر کرتی رہتی ہے، شہر شہر گھومتی ہے، ملکوں کی سیر کرتی ہے، سمندروں کے ساحلوں پر جاتی ہے، لہٰذا اس کے لیے معمول کی بات ہے، اور وہ خوفزدہ نہیں ہوتی، اور اس لیے وہ وہاں ڈاکٹر گار جب نیچے آ جاتے ہیں تو اب وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ رات بہت بڑھ رہی ہے، اور اگر ہم بہت زیادہ دیر ہو گئی ہمیں تو ہمارے میزبان سو جائیں گے، اور وہ ممکن ہے ہمیں بہت زیادہ دقتیں ہوں ایک اجنبی زمین پر جا کر، اجنبی دیش پر جا کر۔ اس دوران وہ ایک اور گاڑی والے کو دیکھتے ہیں، جس کو وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ کوئی بیل گاڑی والا ہے، وہ کوئی چھکڑا گاڑی والا ہے، یا وہ کوئی پرانی ان سے بھی قدیم گاڑی والا ہے۔ اسے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، رکتا ہے، اسے کہتے ہیں، تو ڈاکٹر گار کہتے ہیں کہ انہیں عشرت منزل ایوب محلہ جانا ہے۔ یہ اب وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو مادام ہمراہ ہیں وہ عشرت منزل ایوب محلہ میں کی رہائش پذیر ہے اور وہاں کی مکین ہے سمرد میں۔ تو وہ پہلے وہ شخص معذرت کر دیتا ہے، آگے بڑھنے لگتا ہے، تو روہی تیزی سے اس کے پاس جا کر ایک چاندی کا سکہ اسے پکڑاتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہم دور کے مسافر ہیں اور ہمیں ہر صورت میں یہ سفر طے کرنا ہے۔ اور وہ اپنی کار، جب وہ سکہ دیکھتا ہے تو وہ ان کو اپنی جو بھی ان کی گاڑی ہوتی ہے، یہاں مصنفہ نے
लफ्ज़ गाड़ी ही लिखा है, ना कार लिखा है, ना कोई नाम लिखा है, ना छकड़ा लिखा है, ना घोड़ा गाड़ी लिखा है, ना बैल गाड़ी लिखा है, ना कोई ट्रक लिखा है, कोई भी सुजुकी लिखा है, किसी किस्म का कोई नाम नहीं लिखा, बल्कि गाड़ी लिखा है। और वो तीनों उसमें सवार हो जाते हैं, और जब वो सवार होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगने के से अंदाज में चलने लगती है, और उसके हिचकोलों से डॉक्टर गार सख्त बुरा मनाते हैं। आखिरकार वो पहुंच जाती है मंजिल मकसूद पर। इशरत मंजिल के सामने जो एक बहुत बड़ा महल नुमा एक मकान है, जिसके चारों तरफ बाग हैं, जिसमें फूल हैं, जिसमें पौधे हैं, चंबेली है, और एक हष्ट पहलू इमारत है, जिससे उसका जाओ जलाल और शान शौकत टपकती है। तो वहाँ रूही और जसवती ये चाहती हैं कि वो इस गाड़ी को जल्द अज जल्द छोड़ दें, ताकि उनके हवाले से कोई बुरा तासुर ना आए और गुर्बत का तासुर ना उभरे। जबकि डॉक्टर गार कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें मालूम है कि हम एक हादसाती कैफियत की वजह से और हादसे का शिकार होने की वजह से अपनी कार हमें रास्ते में छोड़ना पड़ी है, और हम ये एक जो किराए की गाड़ी है उसके ज़रिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इसके बावजूद जसवती और रोही वो गाड़ी छोड़ देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इशरत महल में जब वो पहुँच जाते हैं, इशरत मंजिल में, तो वो अब उसका दरवाज़ा बजाते हैं, तो वो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। कुछ देर के बाद ऐसे महसूस होता है जैसे अंदर कोई सरगोशियाँ हो रही हों या कोई बातें हो रही हों, या कोई उसके लिए मुसन्निफ़ ने गड़बड़ एक लफ्ज़ लिखा है कि गड़बड़ सी हुई। और वो बहुत देर दरवाज़ा पहले आहिस्तगी से बजाते रहते हैं, फिर ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, और जब वो ज़्यादा ज़ोर से बजाते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर जो इतनी गर्मी है, तो दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलने के साथ ही ज़ोरदार ठंडी हवा का झोंका आता है, जिससे वो सर्द पड़ जाते हैं और एक खौफ की कैफियत उन पर तारी हो जाती है, और दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। वो देखते हैं कि कोई फ़र्द उनके सामने मौजूद नहीं है, और वो अब वहाँ से डॉक्टर गार जो हैं वो मादाम हमरा को आवाज़ें देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं डॉक्टर गार हूँ, तुम्हारा मुआलिज, जिसने फ़लाँ हादसे के वक्त तुम्हारी तीमारदारी की थी और 4 रोज़ में तुम रूबा सेहत हो गई थी, और मैंने कोई 2 हफ्ते पहले, चूँकि ये हफ्ता 10 दिन का कहते हैं, लेकिन डॉक्टर गार की मसरूफियात के सबब से ये कोई 15 दिन के बाद आज़िम सफ़र होते हैं, तो मैंने 15 दिन पहले आपको ख़त भी लिखा था, जिसके जवाब में आपने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था और वह अपनी मेज़बानी के लिए आमादगी ज़ाहिर की थी। तो लेकिन वो सामने कोई नहीं होता, दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। फिर वो चूँकि अब वो तारिक वतन है, तारिक दियार है, उनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो एक ऐसे देश में है जहाँ उन्हें एक मेज़बान की ज़रूरत है। और ये वो ज़माना नहीं है, आज का ज़माना नहीं है जिसमें हमारे आज के नौजवान रहते हैं कि पीसी होटल होगा और होटल 1 होगा, या कोई और होटल होगा, या कोई गेस्ट हाउसेज होंगे, या पेइंग गेस्ट की कोई सहूलत मौजूद होगी। बल्कि उस वक्त एक जो आपका ज़ाती ताल्लुक़ होता था, आपका कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक़ होता था, दोस्ताने का ताल्लुक़ होता था, मोहब्बत या इखलास का ताल्लुक़ होता था, वो काम आया करते थे। जो दरबार हुआ करते थे वो मेहमान के लिए मेज़बानी का फरीज़ा अंजाम देते थे। नवाबीन की जो कोठियाँ होती थी, महलात होते थे, इनके अलावा जो चौपालें थी, डेरे थे, और लोगों के इनफरादी जो रिहाइश गाहें थी, उन्हीं में दूर देश के मेहमानों को ठहराने का इंतज़ाम भी किया जाता था। यहाँ भी डॉक्टर गार और जो जसवती हैं और जो मादाम रोही हैं, उन्होंने मादाम हमरा का मेहमान होना था, और रात वहाँ बसर करके सुबह उन्होंने अपने दीगर कामों के लिए या अपनी सैर व सयाहत के लिए, जिस तफरीही मकसद के लिए वो आए थे, उधर उन्होंने अपना काम करना था। लेकिन वो थक जाते हैं इस शोर गुल के बाद, और फिर वो देखते हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है, को अजीब सा एक हड़बोंग सा मचा है, और फिर दरवाज़ा खुलता है तो एक 29-30 बरस की तवील कामत और खुबरू खातून, जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहना होता है और एक मोमबत्ती पकड़ी होती है, वो सामने आती हैं, जिन्हें देखते ही डॉक्टर गार कहते हैं कि मादाम हमरा, हम आपके मेहमान हैं। तो वो उन्हें अंदर ले जाती हैं कमरे में, और जब उन्हें बैठने के लिए कहती हैं तो साथ ही डॉक्टर गार कहते हैं कि हम तो बुरे तरीके से थके हुए हैं, आप हमें इन सख्त कुर्सियों पर, लकड़ी के मेज़ों पर बिठाने की बजाय कोई आरामदेह बिस्तर दीजिए ताकि मैं सो सकूं, आराम कर सकूं। तो उस वक्त भी जो मादाम हमरा हैं वो आंख के इशारे से, सर के इशारे से उन्हें एक तरफ ले जाती हैं और एक कमरे में उन्हें पहुंचा देती हैं जहां पहले से बिस्तर लगे होते हैं। ये तीनों लोग वहां पहुंच जाते हैं तो मादाम हमरा बगैर कुछ कहे, वो जो उनके हाथ में मोमबत्ती होती है
اسے لے کر وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں. اور یہ لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ ہماری میزبان نے ہم سے کھانے وغیرہ کے بارے میں نہیں پوچھا، کوئی گفتگو نہیں کہی، گپ شپ نہیں کی، اور ایک عجیب سی خاموشی ہے، سکوت ہے. اور وہ جو جاسوسی کا دعویٰ اوپر کیا گیا تھا، وہ ایک تجسس کی فضا ہے کہ ان کی جو میزبان ہے وہ بالکل خاموش ہے. اب ڈاکٹر اس کا تذکرہ روحی کرتی ہیں، کیونکہ ان کا وہ اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ چونکہ متجسس ہیں اور چیزوں کے بارے میں سوال کرتی ہیں، تو انہیں اس پر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے. جو ہماری میزبان ہے ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، یا تو ہماری میزبانی نہیں کرنا چاہتی یا کوئی اور دقت ہے. جبکہ جسوتی کہتی ہے ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ کتنی خوبرو ہے، اور یہ گھر کتنا شاندار ہے، اور یہ فرنیچر کتنے شاندار ہیں، اور کیسا جاہ و جلال اور شان و عظمت ٹپکتی ہے. اور چونکہ وہ رات بہت گزر چکی تھی اور ہم لوگ بہت دیر سے پہنچے، تو وہ بھی نیند سے بیدار ہو کے آئی تھی، تو اس لیے یقینی طور پر وہ صبح گپ شپ کریں گی. ڈاکٹر گار بھی ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر سو جاتے ہیں، جبکہ یہ دونوں سہیلیاں گپ شپ کرتے ہوئے سو جاتی ہیں. رات اسی طرح گزر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے کمرے سے جو خاتون مادام ہمراہ ہیں، وہ اپنی موم بتی جس کو لے کر جا رہی تھی، اس کی شکل ہو بہو ایک سانپ کے جیسی ہوتی ہے، بالکل جیسے ایک سانپ کنڈل مار کے بیٹھا ہوتا ہے، بعین اسی شکل پر اس کی موم بتی ہوتی ہے جو مسلسل جل رہی ہوتی ہے، اور اس کو ہاتھ میں تھامے ہوئے مادام ہمراہ وہاں سے کسی کمرے کی طرف چلی جاتی ہیں. آیا وہ اپنے بیڈ روم میں جاتی ہیں، وہ کس جگہ جاتی ہیں، اس کی کوئی وضاحت مصنفہ نے نہیں کی. وہاں سے جانے کے بعد یہ سو جاتے ہیں تینوں افراد اپنے اپنے کمروں میں، 2 کمروں میں ہوتے ہیں. صبح کے 7 بجے جب روہی جاگتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ نہ کوئی نوکر آیا ہے، نہ کوئی ملازم آیا ہے، نہ کسی نے صبح کی چائے کا معلوم کیا ہے، نہ کسی نے خوش آمدید کہا ہے. لیکن وہ اپنے بستر میں انتظار کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ مزید وقت بڑھ جاتا ہے. جب وہ بہت تھک جاتی ہے چائے کا انتظار کرتے کرتے، تو وہ جسوتی کو بیدار کرتی ہے اور وہ پھر ڈاکٹر گار کے کمرے میں جاتی ہے. جب وہ ڈاکٹر گار کے کمرے میں جاتی ہے تو انہیں جگاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور ان سے کہتی ہے کہ آپ ابھی تک جاگے نہیں، تو ہمیں باغ میں چلنا چاہیے باہر. تو ڈاکٹر گار کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو چائے کا انتظار کر رہا تھا، چونکہ چائے ابھی تک نہیں آئی، صبح کی چائے پی کر میں باہر جانا چاہوں گا. تو وہ اس وقت تک مصنفہ لکھتی ہیں کہ 9 یا 10 کا وقت ہو گیا تھا صبح کا. تو وہ چائے جب انہیں نہیں ملتی اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو پورا محل ہے اس میں بھی ایک سکوت ہے، خاموشی ہے، اور عجیب سی ایک ہیبت ناک سی کیفیت ہے. اور جو منظر انہوں نے رات کو دیکھا تھا اب وہ یکسر بدل چکا تھا. وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو جو ان کے فرنیچر ہیں اطراف میں، کمروں میں، ان پر گرد پڑی ہوئی ہے، اور مکڑی نے جالے بن رکھے ہیں. ہر طرف ایک خرابی اور باس ہے جو کمروں کے بند رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ تینوں اس تذبذب اور اس جو اضطراب ہے، ہیجان ہے، اس کی کیفیت سے باغ میں آ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر گار پکارنے لگ جاتے ہیں مادام ہمراہ کو، ہمراہ ہمراہ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں آتی. تو اتنی دیر میں ایک بوڑھا شخص وہاں پر باغ میں آتا ہے جو ان سے معلوم کرتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں. اور وہ بوڑھا نہایت چہرے سے غمگین دکھائی دیتا ہے، اور وہ جو ایک خراب حال فرنیچر ہے اسے نکال کر باہر ایک باغ میں رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر گار کہتے ہیں کہ ہم مادام ہمراہ کے مہمان ہیں اور ہم رات یہاں پہنچے ہیں، لیکن اب وہ ہمیں دکھائی نہیں پڑ رہی. تو ہم انہیں بتائیے کہ ڈاکٹر گار اور ان کے ساتھ جن مہمانوں کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا وہ آئے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اب. تو وہ جو بزرگ ہیں وہ بڑی حیرت سے انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ مادام ہمراہ کو تو 10 دن ہوئے سانپ نے کاٹا ہے اور ان کی موت واقع ہو گئی. یہ سنتے ہی جو تینوں کردار ہیں افسانے کے، جو پہلے سے متحرک کردار ہیں، چوتھا کردار تو اب جو کہ کہانی کے تیسرے حصے میں موجود ہوا تھا مادام ہمراہ کا، اب وہ آخری حصے میں یوں سمجھیے کہ لا موجود ہو گیا. اس کی موجودگی پر ایک تشکیک کا سوال، تشکیک کھڑی ہو گئی، ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ وہ کون تھا. اگر مادام ہمراہ 10 روز قبل ماری جا چکی ہیں سانپ کے کاٹے سے، تو وہ کون تھا. تو یہاں مصنفہ نے کمال ہنرمندی سے جو موم بتی ہے، جو روشنی کی علامت ہے، جو زندگی کی علامت ہے، وہ سانپ کے ذریعے پیش کی ہے. تو یہ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر گار یاد کرتے ہیں کہ ان کے خط لکھے کو 16واں دن ہے، کیونکہ 15 دن کے بعد وہ آئے تھے اور انہیں اس کا جواب بھی مل گیا تھا. اور ملازم یہ بتاتا ہے کہ 10 دن ہوئے مادام ہمراہ کو سانپ نے ڈسا تھا، ان کی موت ہو گئی ہے. اور یہ جو گھر کا فرنیچر ہے یہ آج نیلام ہونے کے لیے باہر نکالا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی نیلامی سے اب جو دیگر معاملات ہیں وہ آگے بڑھنے.
یہیں پر افسانہ ختم ہو جاتا ہے، اور آخری جو سطور ہیں، جیسے وہ قدیم اداس رات میں تھے کہ وہاں حجاب نے لکھا تھا کہ ہر طرف اداسی گر رہی تھی، یہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ ایک خوف اور ایک عجیب و غریب کیفیت نے ان تین کرداروں کو گھیرا ہوا تھا۔ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور کہانی میں اس کہانی کو پڑھتے ہی مجھے فوری طور پر رشید امجد کا ایک افسانہ گلاب یاد آ گیا، گلاب کا پھول۔ اس میں بھی ایک اس سے ملتی جلتی کہانی ہے کہ ایک میاں بیوی جو ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو شوہر اپنی بیوی کی انشورنس کرواتا ہے اور پھر خود اسے قتل کر دیتا ہے، اور اس کے انشورنس کا کلیم لے لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے۔ میں چاہوں گا میں مختصر سی بات کروں آپ طالب علموں کے لیے۔ جب وہ کلیم لے لیتا ہے تو اس کی زندگی میں پیسہ آ جاتا ہے، لیکن بیوی چلی جاتی ہے۔ تو ایک صبح وہ جب اپنی گاڑی پر آتا ہے، دفتر جانے کے لیے گاڑی نکالتا ہے، تو عین اسی جگہ پر جہاں اس کی بیوی روز صبح گلاب کا پھول رکھا کرتی تھی اسی طرح موجود تھا۔ تو وہ گلاب کا پھول جیسے بیوی اپنے مرنے سے پہلے رکھتی تھی آج بھی موجود تھا۔ وہ ایک طویل کہانی ہے، افسانہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم واپس اس پہ آتے ہیں کہ اس کا تجزیہ کیسے ہوگا۔ کہانی کے متن کو دیکھیں تو اس کے 4 بنیادی اجزاء ہیں۔ ایک وہی جو ہم بتاتے ہیں کہ حجاب کے ہاں عورت کا تصور کو یا ہندوستانی عورت کو ایک خاص طرح سے فعال کردار کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ حجاب چاہتی ہیں کہ ہندوستان کی عورت کو معاشرے کے ایک پورے فرد کی صورت پر تسلیم کیا جائے، اور اس کے وجود کو ایک کچن یا رسوئی تک محدود نہ سمجھا جائے۔ وہ شعر کہہ سکتی ہے، وہ دوست ہو سکتی ہے، وہ سفر کر سکتی ہے، وہ سیاحت کر سکتی ہے، وہ باشعور ہو سکتی ہے، اور وہ زندگی کے مختلف فیصلوں میں مرد کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ دوسرا پہلو اس میں ڈاکٹر غار کا ہے، جو ایک بزرگ مرد کا کردار ادا کرتے ہیں، جو روحی کو اپنی بیٹیوں کے جیسا مانتے ہیں، اس سے وہ بیٹیوں والی محبت کرتے ہیں اور اس کی اسی طرح سے تحفظ کرتے ہیں۔ یہاں جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، جو ہندوستانی مشرقیت کا نمائندہ ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایک والد کی عمر کا شخص اپنی بیٹی کی عمر کی عورت کو بیٹی سمجھ کر اس کا احترام کرتا ہے، خواہ وہ اس کی بیٹی نہ ہو۔ یہاں جو آج کا زمانہ ہے جس میں یہ قدریں معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک 40 یا 50 یا 60 برس کی عمر کا آدمی 22 یا 24 یا 25 سال کی عورت کو بیٹی سمجھنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ایک اپنی پروڈکٹ سمجھتا ہے، یا تصرف کی چیز سمجھتا ہے، یا استعمال کے قابل چیز سمجھتا ہے۔ تو یہ مقدمہ آج بھی جوں کتوں موجود ہے۔ حجاب کا جو مقدمہ ہے، حجاب کا جو ایک موقف ہے کہ عورت کو اس کی اصل حالت میں شناخت کیا جائے اور اس کے رشتوں کو اخلاقی اقدار کی صورت میں پامال کرنے کی بجائے ان کا اقرار کیا جائے، تو یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ تیسرا پہلو اس میں جو ورائے حقیقت چیزیں ہیں، جنہیں جدید زمانے میں جو جدیدیت کی تحریک ہے ان میں میجیکل ریئلزم یا جادوئی حقیقت نگاری کہا جاتا ہے، کہ جس میں ایک ایسی حقیقت بیان ہو یا ایک ایسا واقعہ بیان ہو آپ جس کے حقیقی ہونے پر مشکوک بھی ہوں لیکن اس کا اقرار بھی کرتے ہوں۔ یہ بھی ایک 20ویں صدی کی 19ویں صدی کے وسط سے 20ویں صدی کی تحریک ہے، جس نے روس سے ہی روس اور فرانس سے اور مغرب کے دیگر جو جو دیگر مصنفین ہیں ان سے راہ پائی، اور آج یہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ اور جو ہمارے اردو کے ناقدین ہیں وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اردو میں جادوئی حقیقت نگاری نہیں ہے، تو میرے خیال میں انہیں سجاد حیدر یلدرم اور حجاب امتیاز کی یہ کہانیاں پڑھنی چاہیے، جن میں ایک ایسے سچ کو یا ایسی حقیقت کو سامنے لایا جاتا ہے جس کو عقل ماننے سے انکار کرتی ہے لیکن دل اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسی کیفیت ہے ہندوستان میں، جو جنات یا پریوں یا خود ہندو مت میں جو ایک تصور ہے کہ جو روحیں ہوتی ہیں، جو آتمائیں ہوتی ہیں، وہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرتی ہیں۔ وہ جو کوئی ان کے اندر کی جو خواہش ہے وہ اگر ادھوری رہ جائے تو اس کی تکمیل تک وہ بھٹکتی رہتی ہیں تا وقتے کہ وہ اپنی خواہش کی یا اپنی ذمہ داری کو نبھا نہ لیں۔ تو یہاں بھی جو مادام ہمراہ ہیں، جو اس عشرت محل کی مالک ہیں، جو اس جاہ و جلال کی ایک طرح سے ان کی وجہ سے ہے، اور وہ چونکہ وعدہ کرتی ہیں ڈاکٹر غار کے ساتھ کہ آپ جب آئیں گے میں میزبانی کروں گی، اور وہ وعدہ بے سبب نہیں ہوتا،
ڈاکٹر غار کا ان پر احسان ہوتا ہے جب ان کا حادثہ ہوتا ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر غار گو کہ ان کے معالج نہیں ہوتے، گو کہ انہیں بلایا نہیں جاتا، لیکن وہ اتفاقیہ وہاں پہنچنے کی وجہ سے مادام ہمراہ کی یا میڈم ہمراہ کی مدد کرتے ہیں یا بیگم ہمراہ کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ مادام لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے یہی معنی ہے، بیگم ہو سکتے ہیں، میڈم ہو سکتے ہیں، جناب ہو سکتے ہیں، صاحبہ ہو سکتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک لقب کے صورت میں ہے جو کسی کی عزت و توقیر کے لیے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ مادام ہمراہ کی زندگی کے تحفظ کے لیے یا اس کے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور مادام بھی یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے اس احسان کو لٹائیں، واپس کریں اور ان کے اس احسان کو برابر کریں، تو وہ موت کے باوجود، سانپ کے ڈسے کے باوجود ان کی جو آتما ہے، ان کی جو روح ہے، وہ بھٹکتی رہتی ہے۔ اور جبکہ وہ 5 دن پہلے، اپنی موت سے 5 دن پہلے اپنے محسن سے وعدہ کر چکی ہیں کہ جب وہ ان کے شہر میں آئیں گے تو وہ انہیں اپنے محل میں، اپنی منزل میں، اپنی کوٹھی میں ٹھہرائیں گی، ان کی میزبانی کریں گی، ان کا خیال رکھیں گی، ان کے قیام و طعام کا بندوبست کریں گی، ان کی شب بسری کے لیے خوابگاہ تیار کروائیں گی، اور جو ملازم ہیں ان کے ذمے لگائیں گی کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ لیکن چونکہ انہیں موت نے آن گھیرا اور یہ موت ایک سانپ کے ذریعے سے ہوئی، تو یہاں مصنفہ نے کمال چابک دستی کے ساتھ سانپ کو ہی دوبارہ سے روشنی کا استعارہ بنا کے پیش کیا کہ وہ ایک موم بتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ خود کو جلانے لگ جاتا ہے اور جلاتے ہوئے جو مادام ہمراہ ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے، اسے انہیں راستہ دکھاتا ہے۔ اور جب مادام ہمراہ ان کے سامنے بھی ہوتی ہیں تو ان کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آتما ہونے کے باوجود انہیں خوف زدہ بھی نہیں کرتی۔ یہ بہت سارے پہلو ہیں، آپ اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، میں اس پر بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور ہمراہ کے معنی بھی روح کے ہوتے ہیں، پھول کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سجاد حیدر یلدرم کے ہاں، حجاب امتیاز کے ہاں جو نام ہیں یہ بہت معنی انگیز ہوتے ہیں۔ آپ جب تک ان کے ناموں کو نہیں سمجھیں گے، جیسے آپ نے افسانے کا نام دیکھا مہمان داری، تو اب یہ ایک آتما کی مہمان داری ہے، ایک ایسی آتما جو جب دنیا میں انسانی وجود میں تھی تو اس نے ایک وعدہ کیا اور پھر وہ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے موت سے بھی بڑھ گئی، موت سے بھی اس نے ایک طرح کی پنجہ آزمائی کی، اور جب تک اس نے اپنے محسن کا قرض نہیں اتارا، اس کے لیے بستر کا انتظام نہیں کیا، اس کی شب بسری کی کوشش نہیں کی، اس وقت تک وہ اپنی آتما کو لیے اسی گھر میں گھومتی رہی۔ یہاں ایک اور پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ عام طور پر ایسی ہی صورتوں میں کیوں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آتما بھٹکی ہوئی ہو تو راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ جب کوئی آتما بھٹکی ہوئی ہو تو آپ کی سواری کے لیے ایسی گاڑی ملتی ہے جو آپ کو عمومی زندگی میں کم دکھائی دیتی ہے، جس کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، جس پر موجود افراد آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے، جو آپ کے اطراف کے لوگوں کے لیے ایک طرح کی اجنبیت کا سامان رکھتی ہے۔ تو یہ ورا اور جو حقیقت ہے اس کے درمیان جو انسان کا احساس اور جذبہ ہے اس کی کہانی ہے۔ اور جیسا کہ حجاب کے افسانوں میں ہوتا ہے، ان کی زبان فطرت نگاری اور رومانویت کے اثرات کے باوجود سماجی ماحول کی پیشکش کرتی ہے۔ یہ ایک جو عمومی اعتراض بلند کیا جاتا ہے، کل پرسوں بھی ایک نقاد صاحب فرما رہے تھے کہ عورت جو ہے مرد کے صیغے میں بات کیوں کرتی ہے، تو انہیں حجاب امتیاز کو پڑھنا چاہیے کہ وہ عورت کے صیغے میں بات کرتی ہیں، وہ کہیں یہ نہیں لکھتی کہ میں کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں لڑتا ہوں، میں سوتا ہوں، وہ ایک عورت کی صورت میں بات کرتی ہیں، عورت کا مقدمہ لڑتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر عورت کی شکل میں بات کرتی ہیں، عصمت چغتائی عورت کی شکل میں بات کرتی ہیں، پروین شاکر عورت کے لب و لہجے میں بات کرتی ہیں، کشور ناہید عورت کے لب و لہجے میں بات کرتی ہیں، فہمیدہ ریاض عورت کے لب و لہجے میں بات کرتی ہیں، جمیلہ ہاشمی عورت کے لہجے میں لب و لہجے میں بات کرتی ہیں۔ تو چونکہ ہمارے ہاں چیزوں کے متنی مطالعے کی روایت بڑی کمزور ہے، تو اس طرح کی جو لایانی باتیں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ سب طالب علموں کے لیے مختصر سی یہ کہ حجاب کا یہ افسانہ مہمانداری ایک ایسی روح کا، ایک ایسی آتما کا اپنے وعدے کی تکمیل ہے جو پھول جیسی خوشبو رکھتی ہے، جو مرنے کے بعد بھی یا مٹنے کے بعد بھی اپنے آثار چھوڑ جاتی ہے تا وقتے کہ وہ اپنے محسنوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔